الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، تمام قسم کی سب تعریفیں اس اکیلے اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس کی تعریف و توصیف و تقدیس و تمحید و تسبیح جتنی بھی کی جائے کم ہے. بہر کیف ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں نبی آخر الزماں شاہ مدینہ شہنشاہ دو عالم فخر موجودات سید الانبیاء امام الرسل احمد مجتبی تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات مطہرہ، ذات طیبہ و طاہرہ پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں. عزیز سامعین با احترام، ملک کے فی الوقت میں جو حالات ہیں لاک ڈاؤن کے سبب سے، مسلمانوں نے الحمدللہ انسان ہونے کا حق ادا کیا. انسانیت کا تقاضا مسلمانوں نے پورا کیا اور مسلمان یہ ثابت کر دیا کہ ہم الحمدللہ آج بھی تھوڑا بہت بھٹکے ہیں، مگر آج بھی ہم میں اپنے اوصاف صحابہ جیسے اوصاف بنانے کی تڑپ ہے. آج بھی ہمارے میں اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کی عادتیں ہمارے اندر اب بھی تھوڑا بہت زندہ ہیں. مسلمانوں نے لاک ڈاؤن میں پورے بھارت میں یہ ثابت کیا، انسانیت کا حق ادا کیا. واقعی انسان مسلمان اپنے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہی ہے. ہیرا تو ہیرا ہی ہوتا ہے، اگر اس پر دھول غبار چڑھ جائے تو پھر اس کے دھلنے یا اس کے صاف ہونے بعد پھر وہی چمکداری، وہی روشنی، وہی چمکاہٹ اس میں پھر سے آ جاتی ہے. ایمان والے ماشاءاللہ بہت سے بھائیوں نے اس لاک ڈاؤن میں غریبوں، مزدوروں اور بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کا حد درجہ تعاون کیا. یہ بہت خوش آنند بات ہے اور ہمیں لاک ڈاؤن میں صحابہ کی یاد، مسلمانوں کے اعمال نے صحابہ کی یاد دلائی. مسلمان اپنے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آئے لاک ڈاؤن کے درمیان میں. میرے معزز ساتھیوں، جنگ یرموک کا وہ مبارک واقعہ، 3 صحابہ کرام ایک دوسرے سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا، مگر تینوں بھی شہید ہو گئے کہ پہلے اس کو پانی کا. یہ مشہور و معروف واقعہ ہے. اور اسی طرح کا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ والا واقعہ بھی ایک صحابی کا. اللہ کے رسول کے مہمان کو گھر لے گئے، گھر میں تھوڑا ہی کھانا تھا، ایک ہی آدمی کے کھانے کا، اور بچے بھی تھے. تو بچوں کو کیسے بھی بہلا پھسلا کر کے گھر کی عورت نے تو سلا دیا. ایک ہی مہمان کے کھانے کا کھانا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ مہمان گھر آئے تو ساتھ میں گھر والے کو بھی بیٹھنا پڑتا ہے دسترخوان میں، اکیلے کو تو نہیں بٹھایا جا سکتا. تو بیوی کو پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ دیکھو کھانا ایک ہی آدمی کے پیٹ بھرنے کے لائق کا ہے، اگر میں بھی ان کے ساتھ کھاتا رہوں تو وہ آدھا پیٹ کھائیں گے. اس لیے تم ایک کام کرنا، جب ہم کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھیں تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا، اور چراغ کھانا ختم ہونے تک چراغ کو اسی حالت میں رکھنا، اور میں اپنا ہاتھ چلاتا رہوں گا
تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ میں بھی کھا رہا ہوں ان کے برابر میں، مگر میں صرف ہاتھ چلاتا رہوں گا تاکہ وہ کم از کم پیٹ بھر کر کھا لیں۔ ان کا یہ مبارک عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام پر قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ یہ صحابہ کی مبارک واقعات ہیں۔ صحابہ کرام، ایک صحابی کے گھر سرا آیا بکرے کا، تو انہوں نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ میرا پڑوس اس کا حاجت مند ہے، کہ چلو کیوں نہ میں بازو والے پڑوس کو دے دوں۔ پھر وہ ان کے گھر، پھر انہوں نے بھی ایسا ہی سوچا، یہ گھومتے پھرتے پورا مدینہ یہ سرا گھوم کر پھر اسی گھر پہنچا جس گھر سے یہ سرا نکلا تھا۔ یہ صحابہ کی مبارک زندگی تھی، یہ صحابہ کی قربانیاں تھی، یہ صحابہ کا ایثار تھا، یہ صحابہ کا جذبہ تھا دوسروں کے لیے قربان ہونے کا، صحابہ کرام کا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پورے مدینے میں غالباً، جیسے علماء کرام فرماتے ہیں، اس دور میں جس وقت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت ہجرت ہوئی تھی مدینے میں، تو اس وقت تقریباً 12,000 سے بھی زائد کی آبادی تھی مدینے کی، تو اس حساب سے کتنے سارے مکانات ہوں گے، اور ان سارے مکانات گھوم پھر کر کے سیرا واپس اسی گھر آنا جس گھر سے نکلا تھا۔ میرے معزز ساتھیوں، اندازہ لگائیے صحابہ کیسے لوگ تھے۔ جان جا رہی ہے، معلوم ہے کہ زخمی حالت میں بہت پریشان ہیں، ایسی حالت میں بھی دوسرے کرا رہے ہیں، تو ان سے پہلے یہ پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے پاس بھیج دیا، انہوں نے ان کے پاس بھیج دی، تو وہ تیسرے کے پاس گئے، تو وہ جاتے جاتے راستے میں ہی وہ تیسرا جن کے پاس بھیجا گیا تھا وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ واپس چلو دوسرے کو تو پلائیں گے کر کے واپس آئے، تو وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ پھر پہلے والے کے پاس آئے بھاگے پانی کے مشکیزے والے نے، تو وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ایسے واقعات مسلمانوں کے علاوہ تاریخ میں، ہسٹری میں کوئی بتا سکے گا؟ دوسروں کے لیے اپنی جانوں کو دینے کا جذبہ، انسانیت کا جذبہ، انسانیت سے ہمدردی کا جذبہ مسلمانوں نے الحمدللہ اس لاک ڈاؤن میں پورے بھارت کے مسلمانوں نے ثابت کیا۔ حج کو جانے والا بندہ، حج کو جانے والی بوڑھی مائی، باپ کے آپریشن کے لیے رکھے ہوئے پیسے بنگال کی کانسٹیبل مسلمان مہیلا، 2 بھائیوں نے کرناٹک کے 2 ایکڑ زمین فروخت کر دیا، بیچ دیا 15 لاکھ روپے سے، اپنے علاقے کے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، کہ لوگ بھوکے بھوکے مر رہے، مزدور، دیکھا نہیں گیا، سہا نہیں گیا، ان سے برداشت نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنے باپ دادا کی جائیداد 2 ایکڑ کو انہوں نے فروخت کر دیا اور بھوکوں کو کھلانے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا۔ اس دور کے یہ واقعات ہیں۔ باپ کے آپریشن کے لیے اکیلی بیٹی نے پیسہ ایک پیسہ اکٹھا کر کے جمع کیا، جب پیسے قریب 3 لاکھ سے زائد ہو گئے تو لاک ڈاؤن ہو گیا، باپ کا آپریشن کا مسئلہ بازو چھوڑ دیا مسلمان مہیلا نے، اور دیکھا اپنے محلے میں بہت سے مزدور اور غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ اس سے دیکھا نہیں گیا، باپ کے آپریشن کے لیے رکھے ہوئے پیسے سب لے گئے اور ریشن خریدا، اور سب ریشن پورے 1200 قبیلوں میں، 1200 گھرانوں میں بانٹ دیا۔ حج کے لیے ایک 70 سالہ مائی ایک پیسہ اکٹھا کر کے، جمع کر کے، پیٹ کو مار کر، جذبات کو مار کر، خواہشات کو دبا کر ایک پیسہ جمع کی۔ حج کو جانے کا موقع تھا، اچانک لاک ڈاؤن ہو گیا۔ اپنے علاقے کے مزدور اور مجبور اور بے کس اور یتیم اور بیواؤں کا حال زار دیکھا نہیں گیا۔ 70 سالہ مائی کو پریشان ہو گئی، بلبلا گئی، تڑپ گئی، بے چین ہو گئی، بھوکوں کی بھوک ان سے سہی نہیں گئی۔ حج کے لیے رکھے ہوئے 5 لاکھ روپے انہوں نے دان کر دیا غریبوں میں۔ میرے معزز ساتھیوں، یہ مسلمان ہی سے ممکن ہے، یہ مسلمان ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا اسلام شروع سے اسے انہی باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ خود کے لیے جینا بھی بھلا کوئی جینا ہے، خود کے لیے تو جانور بھی جیتا ہے، کسی اور کے لیے جینا یہی اصل جینا ہے۔
یہی اسلامی تعلیم ہے۔ مسلمانوں کو میں تہ دل سے مبارکبادی ہی نہیں، دل کی گہرائیوں سے ان کی خدمت میں دعائیں پیش کرتا ہوں۔ باقی مسلمانوں، تم نے ثابت کیا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اور بھارت واسیوں کو تم نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دیکھو، ملک پر جب بھی آفت آتی ہے، ملک پر جب بھی آفت آتی ہے، جان دینے مال دینے کے لیے ہم آگے رہتے ہیں۔ ہم مسلمان ملک کے پرجا اور رعایا کو بچانے کے لیے ہم سب سے پہلے ہوتے ہیں، جان کا معاملہ ہو یا مال کا معاملہ ہو۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ اس بھارت کو بچانے میں، اس بھارت کو سجانے میں، اس بھارت کو خوبصورت بنانے میں، اس بھارت کو پورے دنیا میں امن و شانت کا گہوارہ بنانے میں، گنگا جمنا تہذیب قائم کرنے میں مسلمانوں کا ہاتھ اول دن سے ہے، اول دن سے ہے اس ملک۔ میرے معزز ساتھیوں، مگر افسوس اس دوران میں بھی بہت سے زہریلے کیڑے، سانپ سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، بچھو سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بچھو تو بچھو ہی ہے، اسے لا کر کے، سانپ کو لا کر کے آپ نے پالا پوسا، دودھ ڈالا، تو آپ نے امید لگائی کہ یہ میں دودھ ڈالنے کی وجہ سے یہ نہیں ڈھسے گا۔ اس کی فطرت ہے، وہ ڈھسنا تو اس کی عادت ہے۔ ایسے کچھ زہریلے کیڑے ہیں بھارت میں، کچھ ایسے گنڈے ہیں RSS کے، جو اس دور میں بھی لاکھوں مزدور بے گھر بے بس ہو کر کے اپنے آبائی وطن کو پیدل چلنے پر مجبور ہو چکے ہیں، چلتے چلتے بھوکے رستے میں مر رہے ہیں۔ حاملہ عورتیں، 9 ماہ کی مائیں اپنے پیٹ میں بچہ لے کر کے چل رہی ہیں۔ 80 سال کی بوڑھی ماؤں کو جوان بیٹا اپنے کندھے پہ لے کر کے چل رہا ہے اپنی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے، اپنے آبائی وطن کو پہنچنے کے لیے۔ ایسے وقت میں بھی کچھ ظالم اور سفاک، کچھ ایسے زہریلے کیڑے ملک کے اندر نفرت اور بھید بھاؤ کی بیج بو رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں۔ تف ہے ایسے لوگوں پر، ڈوب مرنی چاہیے ایسے ظالموں کو، ایسے سفاکوں کو ڈوب مرنی چاہیے ایسے ظالموں کو۔ کچھ علاقوں میں ہمارے ہندو بھائی رو کے کہہ رہے ہیں میڈیا کے سامنے آ کر کے، پہلے ہمارے مسلمان بھائی ہر دن میں 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ جتنا ان سے ہو سکتا تھا ہمیں پیک کر کے کھانا لا کے پہنچاتے تھے، مگر کچھ علاقوں میں پولیسوں نے اور کچھ علاقوں میں کچھ ایسے شدت پسند لوگوں نے مذہب کے نام پر یہ کہہ دیا انہیں کہ ان کا کھانا مت لو یا ان کو مت آنے دو۔ کچھ جگہوں میں تو خود پولیس نے روک دیا۔ بیچارے مسلمان اپنی بھوک کو دبا کر، اپنے جذبات کو دبا کر، اپنی جائیدادوں کو فروخت کر کے غریبوں، مسکینوں، مجبوروں، لاچاروں، بیواؤں اور اسی طرح بھوک سے تڑپنے والے بے بس بھارت واسیوں کی بھوک مٹانے کے لیے اپنی جائیداد تک کو فروخت کر کے وہ ان کی خدمت کرنے پر تلے تھے، تو دوسری طرف ایسی سفاک قوم بھی تھی جو ان کو یہ کہہ کر کے روک رہی تھی کہ یہ مسلمان ہیں، ان کا کھانا مت لو، یہ تھوک کے لا رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کرونا پھیلا رہے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، اندازہ لگاؤ یہ کیسے لوگ ہیں۔ آج بھی اس دور میں بھی کچھ ایسے فیملیز ہیں جو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ مڈل فیملی والے لوگ جو ہوتے ہیں بہت غیرت مند ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے اپنی غربت کا اور اپنی کمتری کا احساس بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ بہت سے ایسے مڈل فیملی والے لوگ مجبور ہو کر کے سوسائڈ کر رہے، آتم ہتیا کر رہے، خودکشی کر رہے۔ ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، چپ ہے ایسے ظالموں۔ حکومت کا حال تو کیا بولے، حکومت تو وہ پتہ نہیں، اس کو بولنا تو بیکاری ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں شروع سے بھی، جو ہے پہلے تالیاں بجانے، موم بتیاں جلانے، پھول برسانے، سب دیوانے ایکٹنگ، وہ فلموں میں جیسے بتایا جاتا ہے نا، ایسے اس طرح سے دیوانے طریقے،
حکومت کا عجیب معاملہ ہے، اس کا رویہ ہی کچھ عجیب ہے۔ کبھی تو کہا گیا کہ تالیاں بجاؤ، کبھی تو کہا گیا کہ موم بتیاں سلگاؤ، کبھی تو کہا گیا کہ پھول برساؤ۔ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا دو رے بابا بولے تو پھول برسا رہے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں کہ کسی کے گھر کے چراغ کو بجھنے سے پہلے بچاؤ اس کے چراغ کو، اس کے گھر کو، تو چھوڑ کے موم بتیاں جلانے کو بولو۔ بہرحال میرے معزز ساتھیو، حکومت کو بولنا تو بیکار ہے، اس کے بارے میں بولنا اور آپ کا سننا، آپ بھی سمجھیں گے کہ کہاں بکواس آپ بول رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بولنے سے جو ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ٹائم ویسٹ ہے، وقت بیکار۔ ہم نے سب دیکھ لیا 6-7 سالوں میں اس ظالم گورنمنٹ نے کیا کچھ کیا، وہ سب ہم نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے۔ نوٹ بندی کا معاملہ دیکھ لیا، جی ایس ٹی کا معاملہ دیکھ لیا، لاک ڈاؤن کس طرح سے، کس انداز سے کیا اور بھارت کو کس طرح سے غرق کیا۔ لاک ڈاؤن کب کرنا چاہیے تھا، کب کیا گیا؟ لاک ڈاؤن تو کرنا چاہیے تھا جنوری میں، جبکہ ہمارے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی جی نے جنوری کے شروع تاریخوں میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ بہت بڑا وبا، بہت بڑی بلا، بہت بڑا وائرس زہریلا دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کے تعلق سے حکومت کوئی مثبت قدم اٹھائے۔ اس وقت ان کا مذاق اڑایا گیا، اس وقت ان کے اوپر کامنٹس کیے گئے، پپو کہا گیا انہیں، ان کی باتوں کو جو ہے مذاق میں اور جو ہے جوکس میں لیا گیا۔ WHO والوں نے بھی وارننگ دی کہ دیکھو بھارت جیسے 130 کروڑ آبادی کے ملک میں اگر کرونا جیسا معاملہ پھیل گیا تو بہت گمبھیر حالت پیدا ہوں گے۔ انہوں نے بھی پہلے ہی آگاہ کیا، مگر ان کی باتوں کو نہیں لیا گیا، اپوزیشن لیڈر کا نہیں لیا گیا۔ آخر میں جنوری، جبکہ دسمبر کے لاسٹ مومنٹ میں، لاسٹ تاریخوں میں ہی جو ہے کرونا پھیلا ہوا تھا، اور خود بھارت میں جنوری کے شروع میں ہی کیرلا میں فرسٹ کرونا کیس پھیل ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی ظالم گورنمنٹ نے جنوری جانے دیا، فروری جانے دیا، مارچ کے 22-20 تاریخ کو یاد آیا اور الزام مسلمانوں کے سر تھوپ دیا۔ اور ڈبیٹ کرنے والے لوگ، ٹی ویوں میں آنے والے لوگ، اینکر، ٹی وی نیوز والے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان ظالموں نے تو مسلمانوں پر بوال مچا دیا۔ خیر میرے معزز ساتھی، یہ سب بیکار باتیں، ان باتوں کو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آخر میں ایک درخواست کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس کی قدر کیجیے، اور چاہے وہ کتنا بھی زہر پھیلائیں، ہمیں محبت کو پھیلانا ہے، ہم اپنے ملک کو بچانا ہے اور اپنے ملک کی پرجا کو بچانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمارے رمضان کو، رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ خیرات و صدقات و زکوٰۃ کا خصوصی اہتمام کیجیے، سب کی مدد کیجیے۔ السلام علیکم۔